السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیا دور نیوز بلیٹن۔ میں حسین افتخار لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے۔ فرد واحد میں چاہے مارشل لا ہو یا کوئی بھی، یہ کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق دائر 9 درخواستوں پر سماعت جاری ہے، جو کہ براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا اور عدالت عظمیٰ کی تاریخ میں پہلی بار سماعت کو براہ راست نشر کیا گیا۔ آج کی سماعت سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی آج کیس کا اختتام کریں، ایک کیس کو ہی لے کر نہیں بیٹھ سکتے۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے کیسز زیر التوا ہیں۔ چیف جسٹس کا اختیار اور پارلیمنٹ کا اختیار آمنے سامنے ہے۔ چیف جسٹس دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پہ ہوگا۔ اختیارات کو کم نہیں بانٹا جا رہا ہے۔ اس قانون کا اطلاق آئندہ کے چیف جسٹس پر بھی ہوگا۔ چیف جسٹس کا اختیار اور پارلیمنٹ کا اختیار آمنے سامنے ہے۔ کچھ ججز سمجھتے ہیں پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کا اختیار آمنے سامنے ہے، کچھ ایسا نہیں سمجھتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اب آپ سب نے اپنے جوابات قلم بند کر دیے ہیں، ہمارے سامنے اٹارنی جنرل سینئر وکلا ہیں، سب کو سنیں گے۔ سماعت کے دوران اکرام چودھری نے سابق وزیر اعظم سے متعلق خبر پڑھ کر سنائی، جس پر چیف جسٹس نے کہا وہ خبریں نہ پڑھیں جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، عدالت کو سیاسی بحث کے لیے استعمال نہ کریں، میڈیا موجود ہے وہاں جا کر سیاست کریں، قانونی دلائل دیجیے، یہ دلیل کہ پارلیمنٹ نے کیسے عدلیہ کا حق سلب کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں، یہ بتائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا بھی خیال ہے کہ اس قانون سے سپریم کورٹ اور پارلیمان آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ میں لفظ جنگ استعمال نہیں کروں گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر اب قانون بن چکا ہے، حسبہ بل کبھی قانون بنا ہی نہیں تھا۔ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتا ہے یا نہیں، اس بحث میں نہیں جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں، یہ بتائیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت جب آئینی ترمیم بھی دیکھ سکتی ہے تو بات ختم ہو گئی۔ آپ کی دلیل ہے کہ آئینی ترمیم سے ایک قانون بن جائے تو ٹھیک ہے۔ جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ آزادی از خود نایاب چیز ہے یا لوگوں کے لیے ہے؟ عدالت کی آزادی صرف اس کے اپنے لیے ہے کہ اس کا ہر صورت دفاع کرنا ہے؟ عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس بات پر روشنی ڈالیں۔ اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کے کیسز کو ترجیح دیں، کیا اس قانون سازی سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قانون سازی انصاف دینے کا راستہ ہموار اور دشوار کر رہی ہے، تو یہ بتائیں کیا ہماری آزادی خود ہی کافی ہے یا اس کا تعلق کسی اور سے بھی ہے؟ پارلیمنٹ اور عدلیہ الگ الگ آئینی ادارہ ہیں۔ اگر آپ نے اپنے معلومات تک رسائی کے حق کے تحت کارروائی کی درخواست نہیں کی تو یہ دلیل مت دیں۔ آپ نے خود اسپیکر کو خط نہیں لکھا اور چاہتے ہیں پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر بے بنیاد دلیل سنے۔ مارشل لگے تو حلف بھلا دیا جاتا ہے، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بھارت نے کینیڈا کے 40 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ نئی دلی میں بھارت نے کینیڈا کو فوری طور پر اپنے سفارتکاروں کی تعداد میں 1/3 کمی کا حکم دے دیا۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کے کینیڈا میں قتل کے بعد جہاں کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کیا تو اس کے جواب میں بھارت نے بھی کینیڈا کے سفارتکار کو ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بھارت نے اب کینیڈا کو اپنے سفارت خانے میں تقریباً 1/3 عملہ کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت نے کینیڈا کو بھارت میں موجود سفارت خانے سے 40 سفارتکاروں کو واپس بلانے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے 10 اکتوبر تک کی تاریخ دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے کینیڈا کو ساتھ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس کی بتائی گئی تاریخ تک سفارتکاروں نے ملک نہیں چھوڑا تو ان کو حاصل سفارتی استثنا ختم کر دیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں کینیڈا کے 62 سفارتکار موجود ہیں جن کی تعداد 41 تک کم کرنے کا کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ خالصتان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں 18 جون کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ 18 ستمبر کو پہلی بار کینیڈا کی حکومت نے اس قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس موقع پر جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ کینیڈین انٹیلیجنس نے ہردیپ کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ G20 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ بھی اٹھایا گیا تھا۔ کینیڈین سرزمین پر شہری کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔ اس کے بعد کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا، جبکہ کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سربراہ کو بھی ملک بدر کر دیا گیا۔ بعد ازاں بھارت نے کینیڈا کا الزام مسترد کرتے ہوئے جوابی کارروائی میں سینئر کینیڈین سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ تیل کی بلند قیمتیں، ملک میں کرونا کے بعد پیٹرول کی کم ترین فروخت ریکارڈ۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلند قیمتوں کا اس کی فروخت پر اثر پڑنے لگا۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کے مطابق اگست کے مقابلے میں سپتمبر میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 25% کم ہوئی ہے اور سپتمبر کے دوران صرف 10 لاکھ ٹن پیٹرولیم مصنوعات فروخت ہوئیں۔ اعداد و شمار کے مطابق بجلی پیدا کرنے والے فرنس آئل کی فروخت میں 61% کمی ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی یہ کم ترین فروخت ہے۔ واضح رہے کہ حکومت نے 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے تک کی کمی کی ہے، تاہم اس سے قبل 15 ستمبر کو پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ 26 روپے تک اضافہ کیا گیا تھا، جس سے پیٹرول 332 روپے تک جا پہنچا تھا۔ ملک میں ان دنوں 15 اکتوبر تک پیٹرول کی قیمت 323 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہے۔
اگلی خبر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان سے تعاون جاری ہے، یہ کہنا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون جاری ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان سے تعاون جاری ہے، ان میں دہشت گرد گروہوں کی فہرست اور عالمی حکمت عملی سمیت متعدد امور شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں میں بہتری کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان میں خودکش حملے کی مذمت کی، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سکھ رہنما قتل معاملے میں امریکہ کینیڈا کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ میتھیو ملر کے مطابق بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ کینیڈا کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ اور بلیٹن کی آخری خبر یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی مزید بڑھ گئی، شرح 31.44% تک جا پہنچی۔ پاکستان میں گزشتہ ماہ مہنگائی میں 2% اضافے کے بعد ملک میں مہنگائی کی شرح 31.44% تک جا پہنچی ہے۔ ادارہ شماریات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سپتمبر کے مہینے میں شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 1.7% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ سپتمبر میں پیاز 40 اور دال مسور 20، سبزیاں 11.7، چینی 10.8، دال ماش 9.46 اور لوبیا 7.1% مہنگا ہوا۔ سپتمبر میں موٹر فیول 11.30 اور مائع ایندھن 9.2% مہنگا ہوا، جبکہ ٹرانسپورٹ چارجز 4.2% بڑھے۔ ادارہ شماریات کے مطابق سپتمبر 2022 سے سپتمبر 2023 تک بجلی کی قیمت میں 163.7% اضافہ ہوا، جبکہ چینی 93.4، آٹا 87.5 اور چائے 83.6% مہنگی ہوئی۔ اب تک کے نیوز بلیٹن کے لیے اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلیٹن کے ساتھ۔ مجھے حسن اطہر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔